وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا، آج اس کی دوسری تاریخ ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں، ربیع الاول پہلی بہار، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں وجہ وجود کائنات، پوری کائنات کو پیدا کیے جانے کی اصل وجہ اور اصل مقصد، جس ذات کو دنیا میں بھیجنا تھا، جس ذات کو دنیا میں پیدا کیا جانا تھا، وہ انسانیت کی سب سے عظیم الشان، سب سے بڑی، سب سے عظمت والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جس کا مقام ہے، وہ اس ذات کی مالک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اسی مہینے میں ہوئی۔ تو اس کو اگر بہار نہیں کہا جائے گا تو کس کو کہا جائے گا؟ آپ کے آنے سے دنیا کے اندر جو بہار آئی، جو ہریالی آئی، جو سبزہ آیا، دین کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، لوگوں کو کفر و ضلالت کے دلدل سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، روشنی اور نور کی طرف لانا، یہ آپ کا مشن تھا۔ تو بہار جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، بہار جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ ساری پود میرے نبی کی لگائی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے آ کر دنیا کے اندر فصل بہارہ کر دیا، تو اس مہینے کو ربیع الاول کہنا بالکل مناسب ہے۔ لہذا اصل بات تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہوگی، لیکن آج میرے نبی کی ایک صفت ہے جو سارے انبیاء کے اندر آپ کو ممتاز کرتی ہے، آپ کو سب سے الگ کرتی ہے۔ قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر، اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہاں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جناتوں کے لیے نہیں، صرف فرشتوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے آپ رحمت بن کر آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ دنیا میں بہت سارے انبیاء پاک اور مکرم اور عزت والے آئے، لیکن رحمت عالم، سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر صرف آپ تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہزاروں لاکھوں نعمتیں نچھاور فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں، ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں دو نعمتیں بے مثال ہیں اللہ نے جو ہم کو دی۔ ان ساری نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں جو بے مثال ہیں، جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایک سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی عطا فرمائی کہ آدمی کیسا بھی گنہگار ہو، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، لیکن ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 70 سال تک یا صنم کہنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، جب ایک جزیرے کے اندر، ایک ٹاپو کے اندر ایک اللہ کا بندہ تھا جو اللہ کو جانتا نہیں تھا، اللہ کو پہچانتا نہیں تھا، 70 سال تک یا صنم اپنے بتوں کو پکارتا رہا۔ ایک مرتبہ زبان پھسل گئی اور بے اختیاری میں یا صنم کی جگہ پر یا صمد نکل آیا۔ یا صمد تو میرا اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو زبان پھسل گئی
سبقت لسانی ہو گئی اور اس کی وجہ سے زبان پر یا صنم کے بجائے یا صمد آ گیا. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. میرے بندے میں حاضر ہوں, تو نے مجھے پکارا, چاہے بے اختیاری میں انجانے میں پکارا, لیکن پکارا تو صحیح. اللہ نے اس کی بھی لاج رکھی اور اس کو مرنے سے پہلے ایمان کی دولت دی, ایمان لایا اور اس کا انتقال ہوا. 70 سال کا کفر و شرک 1 منٹ میں ختم ہو گیا, مٹ گیا. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ اسلام اپنے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آدمی کفر شرک کرتا رہے, لیکن جب ایک مرتبہ سب سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیمتی کلمہ پڑھ لیتا ہے, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ایک نعمت تو اسلام کی ہے, آج اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. یہ بے مثال نعمت ہے. بے اختیاری میں پڑا ہوا یا سمد بھی سارے گناہوں کو مٹوا دیا. تو ہم تو اگر اختیار سے اور یاد کر کے اللہ کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو کیا اللہ ہمیں نہیں نوازے گا؟ بہرحال دوسری جو بے مثال نعمت ان اربوں خربوں نعمتوں میں ہے وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. کیا آپ کی ذات اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا. ہم اندازہ لگائیں, اللہ نے اربوں خربوں نعمتیں دی, بلکہ یہاں تک کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اے میرے بندو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو, گن نہیں سکتے, تم تھک جاؤ گے, لیکن میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن ان ہزاروں لاکھوں نعمتیں دیں لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا. ہمیں آنکھیں دی, احسان نہیں جتلایا. ہمیں کان دیے, دل و دماغ دیے, احسان نہیں جتلایا. ایمان دیا, اسلام دیا, قرآن دیا, کبھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اللہ کے رسول کی باری آئی تو نعمت دینے والے رب کو بھی مزہ آ گیا اور یوں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو جب نبی والی نعمت امام الانبیاء کی نعمت عطا فرمائی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا احسان تم پر کیا. یعنی نعمت دینے والے رب کو بھی مزہ آ گیا اور مزے لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر اتنا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا. لاکھوں اربوں خربوں سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پوری امت کی طرف سے. جزا اللہ عنا ما ہوا اہلہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین تو کہو, یہ عربی میں دعا مانگی ہے میں نے کہ اللہ ہماری طرف سے امام الانبیاء کو بہترین, ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ دے جو میرے نبی کی شان کے مطابق ہے. ہم نہیں جانتے, اسی لیے درود شریف میں بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ہمیں کہا جاتا ہے تم درود پڑھو, تم سلام پڑھو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اللہ کو حوالے کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو رحمت بھیج نبی پر. کیوں؟ تو جانتا ہے نبی کے مقام کو, ہم نہیں جانتے. ہم درود بھیجیں گے, رحمت کی دعا کریں گے تو ہمیں تو نبی کے مقام کا اور شان کا پتہ نہیں, لیکن تو جانتا ہے. تو رب العالمین ہے, تو عالم الغیب ہے, تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو نبی کے مقام کو آپ جانتے ہیں, تو آپ ہماری طرف سے درود اور رحمت کا نذرانہ نبی کی شان کے مطابق بھیج دیجئے. اسی لیے درود شریف میں اللہم صلی علی محمد ہم کہتے ہیں. بہرحال تو اس نعمت کے دینے پر رب العالمین کو بھی مزہ آ گیا. لہذا ہمارے نبی رحمت بن کر آئے, پورے مسلمانوں کے لیے خصوصی رحمت بن کر آئے اور سارے جہاں کے لیے عمومی طور پر رحمت بن کر آئے. آپ کی زندگی سراپا رحمت, آپ کی ہر چیز رحمت, امت کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث بنی. میرے نبی کی زندگی گنانے بیٹھیں گے تو کیا کہتے ہیں رات ہو جائے گی کہ کس طرح کیا چیزیں, پوری زندگی میرے نبی کی امت کے لیے رحمت بنی. لیکن 2-4 مثالیں میں پیش کرتا ہوں کہ جس طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا, کہ میرے نبی کی بھول بھی رحمت بن گئی. کوئی بھول ہو گئی آپ سے, غلطی سے کوئی کام ہو گیا, اس کو بھی اللہ نے امت کے لیے رحمت بنا دیا. کیا ہوا؟
کہ آپ نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، ظہر کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ حیران ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ادب کے پیکر تھے۔ ایسا نہیں امام صاحب تم نے غلطی کری، شرم نہیں آتی ہے، دھیان نہیں رکھتے ہو، کیسی نماز پڑھاتے ہو؟ تو تمہارا دھیان کہاں تھا؟ امام تو ایک ہے، پیچھے پڑھنے والے تو 100 ہیں، تو 100 لوگوں کا دھیان کہاں تھا؟ تو ایک کہتا ہے کہ نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 دکان کا حساب کرتا ہوں ہر رکعت میں، ابھی 3 ہی کا حساب ہوا ہے۔ تو ایسے تو مل جائیں گے، لیکن یہاں صحابہ ادب کے پیکر تھے۔ جس کو امام بنایا جاتا ہے تو اس کی رسپیکٹ، اس کا احترام اور ادب، پھر امام الانبیاء کی بات تو کیا کہنی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی ذوالیدین، ان کے لمبے لمبے ہاتھ تھے تو نام پڑ گیا بڑے ہاتھ والے، گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے، لیکن پھر بھی ادب۔ وہ کہنے لگے، وہ آگے بڑھے، تھوڑا وہ بولنے میں جو ہے فارورڈ تھے، تو کہا کہ انسیت ام قصرت الصلاۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو یعنی بھلا دیا گیا یا نماز میں کمی ہو گئی ہے، یعنی 2 رکعت ہو گئی اب؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلطی کی، آپ نے نماز غلط پڑھائی، نہیں، کیا حکم اللہ کا بدل گیا کہ اب نماز کم ہو گئی، یا پھر آپ کو بھلا دیا گیا، آپ کو دھیان ہی نہیں، آپ کہہ رہے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول 2 رکعت ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے 2 رکعت اور پڑھائی، کیونکہ اس زمانے میں نماز میں بات کرنا جائز تھا، اس لیے بات کر کے بھی سجدے سہو کر لیا 2 رکعت ہی اور پڑھا کر۔ تو اگر میرے نبی کو بھول نہ ہوتی تو سجدے سہو کا مسئلہ کہاں سے ملتا؟ ورنہ نماز میں بھول ہو جاتی تو پوری نماز لوٹانی پڑتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، واجب وغیرہ چھوٹ جائے تو سجدے سہو کر لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، وہی نماز ہو جاتی ہے، الگ سے پڑھنی نہیں پڑتی۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے ملا کہ میرے نبی کی بھول بھی رحمت بن گئی، کہ اگر آپ سے وہ بھول نہ ہوتی، 2 رکعت میں سلام نہ پھرتا تو لوگوں کو کیسے معلوم پڑتا سجدے سہو کے مسئلے کیا ہیں، نماز میں بھول ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ اور یہ رحمت بن گئی کہ اس طرح کی وہی نماز مکمل ہو گئی، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے نبی کی نیند بھی رحمت بن گئی، آپ کا سونا بھی رحمت بن گیا۔ غزوہ خیبر جو اسلام کی بہت بڑی جنگ ہوئی، یہودیوں کو سے جو جنگ ہوئی، اس کے بعد آپ واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ، تو راستے میں ایک رات بہت چلے، پوری رات آپ چلتے رہے۔ جب صبح کا وقت تہجد کے اس سے پہلے تھوڑی دیر 2-3 بجے ہوں گے، تو کہا کہ حضرت بلال کو کہا کہ بلال تمہاری ذمہ داری ہے، سب سونے جا رہے ہیں، میں بھی سونے جا رہا ہوں، صبح فجر کے وقت اٹھا دینا، 2 گھنٹہ باقی ہے، 2-3 گھنٹہ، صبح فجر کے وقت اٹھا دینا، کیونکہ آپ سب چلے ہیں مستقل، شام سے رات تک چل کرے ہیں، تو تھکے ہوئے تھے۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی کیا کیا کہ کجاوا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، جس کو ٹیک لگاتے ہیں لکڑی کا، دیکھا ہوگا، تو وہ کجاوا رکھا ہوا تھا، اس سے کہا کہ میں بھی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، 2-4 رکعت پڑھی، پھر ہم ہوتے تو PUBG گیم کھیلتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے، تو وہ اللہ والے تھے، تو کہا کہ 2-4 رکعت میں نے پڑھی، پھر جو ہے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، صبح صادق کی طرف جو ہے نگاہ کر کے کہ صبح صادق ہوگی تو جگا دوں گا۔ گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو آسمان دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر وہ وقت کا پتہ لگایا کرتے تھے۔ تو آپ جب ٹیک لگائے، تھکے ہوئے تھے، یہ بھی سو گئے، صحابہ سب سو رہے تھے، اللہ کے رسول بھی سو رہے تھے۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنوں نے میرے نبی کے چہرے انور کا بوسہ لیا، صبح کی کرنوں نے جب میرے نبی کے رخسار مبارک کا بوسہ لیا، یعنی آپ سے ٹکرائی دھوپ، تو آپ ایک دم گھبرا کر اٹھے، یعنی صبح ہو چکی تھی، سورج نکل چکا تھا، اور کہا بلال یہ کیا ہوا، تم نے جگایا کیوں نہیں؟ کہا جس ذات نے آپ کو سلایا مجھے بھی سلا دیا، اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا، اللہ کے رسول، آنکھ لگ گئی۔ تو کہا چلو بھائی جلدی کرو، وضو کرو۔ پھر آپ نے قضا نماز جماعت سے پڑھوائی۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر 2-3 لوگ ہوں اور سب کی نماز قضا ہو گئی ہو تو جماعت سے پڑھنا چاہیے، باقاعدہ اذان دلوائی۔ چلو اذان کا موقع نہیں تو کم سے کم جماعت سے، یعنی اگر قضا ہو جائے نماز، 2-3 لوگ ہیں تو کم سے کم 2 لوگ بھی ہیں تو جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے سب کو جماعت کروائی۔ تو اگر میرے نبی کی آپ سوئے نہ ہوتے تو قضا نماز کا مسئلہ کیسے سامنے آتا؟ خالی یہی مسئلہ رہتا کہ وقت نکل گیا، اب ختم، اب گناہ رہے گا، اب اس نماز کو قضا کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن جب میرے نبی سو گئے، اللہ نے سلا دیا، تو میرے نبی کی نیند بھی رحمت بن گئی، اور امت کے سامنے قضا نمازوں کا مسئلہ آ گیا کہ اگر کبھی آنکھ لگ جاوے، کوشش پوری کی تھی، آنکھ نہیں کھل پائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قضا کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے استغفار کر لو، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کر نہیں کہ اٹھنا ہی نہیں ہے، آنکھ کھل گئی پھر بھی نہیں اٹھنا ہے۔ ایک یہ کہ آنکھ لگ گئی نہیں کھل پائی، تو جب آنکھ کھل گئی فوراً وقت نکل گیا، کوئی بات نہیں، قضا کر لو، چھوڑو مت، اور اللہ سے استغفار کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ قضا نماز کا مسئلہ میرے نبی کی نیند کی برکت سے ہوا۔ اب ایک نکتہ بتاؤں آپ کو، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، تنام عینایا ولا ینام قلبی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ نبی کی صفت تھی، خصوصیت تھی، آپ سونے کے وقت بھی آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صرف آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، دل آپ کا نہیں سوتا، تو آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ سورج نکل آیا ہے، وقت نکل گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی سورج نکلا ہے، دھوپ نکلی ہے کہ نہیں، دن ہوا کہ نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے، آنکھ سے ہے؟ ارے بولو نا، آنکھ سے ہے، اور آنکھ تو سوتی ہے آپ کی، آنکھ تو سو رہی تھی، دل بیدار تھا، اس لیے پتہ نہیں چلا، اس لیے پتہ، ورنہ اور بھی مسئلے نکلتے ہیں، ایک ایک حدیث سے کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ سے 4000 مسئلے نکالے۔ خیر، تو بہرحال میرے نبی کی پوری زندگی کا ہر عمل امت کے لیے رحمت بنا، اور میرے نبی نے اس رحمت کو، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، رحمت کو امت میں اتنا لٹایا، اتنا لٹایا، اتنا بانٹا، اتنا تقسیم کیا کہ ہر ایک کو اس رحمت سے حصہ ملا، ہر ایک کو میرے نبی سے کی رحمت سے حصہ ملا۔ اب میں گناتا ہوں دنیا میں انسان کس کس کیٹیگری کے ہیں، ہر ایک کو کیسے کیسے رحمت سے حصہ ملا۔ سب سے مقدس رشتہ ماں کا ہوتا ہے، انسانوں میں سب سے مقدس ماں ہوتی ہے۔ ایک ماں کو بھی میرے نبی کی رحمت سے حصہ ملا۔ کیسے ملا؟ کہ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ماں کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی، وہ درجہ نہیں دیتے تھے جو دینا چاہیے، ظلم کر دیتے تھے اور عام عورت کی طرح مان لیتے تھے۔ لیکن جب میرے نبی تشریف لائے تو فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، اور صبح شام ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالنا والدین کے چہرے پر ایک مقبول حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھو میرے نبی کی رحمت سے ماں اور باپ کو حصہ ملا کہ ان کا مقام بڑھا دیا نبی نے، ان پر رحمت کی چادر ایسی ڈالی کہ جنت کے ان کے قدموں تلے جنت بتلا دی، اور باپ کو جنت کا دروازہ بتلا دیا۔ اسی طرح میرے نبی کی رحمت سے لڑکی اور بیٹی کو بھی حصہ ملا، ورنہ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کی کوئی ویلو نہیں ہوتی تھی، ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یا تو فقر کی وجہ سے کہ کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کھلاؤں گا، یا تو عار اور شرم کی وجہ سے کہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، کسی اور کے پلے جائے گی، تو شرم کی وجہ سے یا فقر اور محتاجگی کی وجہ سے پیدا ہوتی اس کو دفن کر دیا کرتے تھے، ایسے ظالم اور جابر بن جایا کرتے تھے۔ اسلام آیا اور نبی تشریف لائے تو میرے نبی کی رحمت سے اس بیٹی کو بھی حصہ ملا، اس پر بھی رحمت کی چادر آپ نے ڈالی، اور فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کا اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے اور اچھا نکاح کر دے، جنت میں میں اور وہ اس طرح ہوں گے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابی نے پوچھ لیا، اللہ جزائے خیر دے صحابہ کو بھی، دین کے معاملے میں سوال بڑے اچھے کرتے تھے اور کام کے سوال کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ مفتی صاحب کو ہی کنفیوز کرو، سوال ایسے کرو صفحے اور بے پر کے اور مفتی صاحب کو ہی کنفیوز کر دو تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جاوے، بات کہیں اور چل رہی تھی کہیں اور چلی جاوے۔ صحابہ جو ہے وہ کام کے سوال، مطلب کے سوال کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول ایک بیٹی ہو تو؟
آپ نے 2 کے بارے میں بتلایا. اگر ایک بیٹی ہو تو کہا اگر ایک بیٹی بھی ہو اس کا اچھا نام رکھا, اچھی تربیت کی, اچھا علم سکھلایا اور اچھی جگہ اس کا نکاح کر دیا, وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. واہ, یہ رحمت والی ذات سے نبی یعنی بیٹی کو بھی حصہ ملا. آج بھی تو ہم قتل کر رہے ہیں بچیوں کو فقر کے خوف سے, نہیں کر رہے ہیں؟ ارے کر رہے ہیں. ایک قتل ہوتا ہے حقیقی کہ مار ڈالا, جسے وہ لوگ دفن کر دیتے تھے. ایک قتل ہوتا ہے کہ ہے تو زندہ لیکن مار ڈالا, دین کے اعتبار سے ختم کر دیا. فقر کا خوف, غریبی کا خوف اتنا زیادہ غالب ہے امت پر آج کہ دین کا خوف نہیں ہے, ایمان چلا جائے اس کا خوف نہیں ہے. تو آج عجیب و غریب اسکولوں اور کالجوں میں جہاں غیروں کا سارا طریقہ ہے, غیروں کی رسم ہے, اور بلکہ شرکیہ افعال اور کلمات پڑھائے جا رہے ہیں, وہاں بچیوں کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں. تو قتل تو کر رہے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, قرآن نے کہا تھا اپنی اولاد کو قتل مت کرو فقر کے خوف سے. وہ لوگ ریئل میں قتل کرتے تھے, آپ جو ہے ان کو بے دین بنا کر اور مرتد بنا کر قتل کر رہے ہو. دین تو چلا گیا, کفر میں چلے گئے وہ. آج بچیاں بھاگ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. تو جہاں سب سے بڑی وجہ یہی ہے, ہم نے وہ ماحول نہیں دیا, وہ نگرانی نہیں کی. فارم میں جو ہے کہ کیا کہتے ہیں شاندار انگلش میڈیم اور فلاں میڈیم میں ہم داخلہ کروائیں گے, لیکن ماحول کیا وہ نہیں دیکھتے. کیونکہ ہم سب لوگ واشنگٹن میں رہتے ہیں, نیو یارک میں رہتے ہیں, بازو میں کیلیفورنیا ہے, ادھر جو ہے اسی لیے جو ہے بالکل ہائی لیول. جس ماں کو اردو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ اتنا, میں مذاق نہیں اڑا رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم نہیں دلوانی چاہیے, لیکن پہلے اسلامی یعنی اپنا ماحول تو ہو. اور یہ بے دینی کی وجہ سے مسلمانوں کے اسکول تو ہیں پھر بھی, لیکن اس کا اسلامی اسکول تو بہت مشکل سے ملیں گے. مسلمانوں کے اسکول الگ ہیں, اسلامی اسکول الگ ہیں. ورنہ مسلمانوں کا اسکول ہوتا تو وہاں ڈانس ہو رہا ہے, وہاں کیا کہتے ہیں بے حیائی کی پارٹیاں ہو رہی ہیں. تو اسلامی اسکول کہاں سے ہوا؟ وہ مسلمانوں کا تو ہو سکتا ہے, اسلامی اسکول قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی گزرے نہیں چلے گا. شادیوں میں جو بادشاہوں کی طرح جو امت شادی کرتی ہے, لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتی ہے, وہ کیا اسکول کالج نہیں بنا سکتی اسلامی اپنے ماحول والا؟ اور کرنا پڑے گا, ورنہ آئندہ ہماری نسلوں کا مستقبل بہت خطرے میں ہے. عجیب حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کسی ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, اور کفر شرک کرنے پر یعنی مجبور کیا جا رہا ہے اسکولوں کالجوں میں, اور ہم سب جھیلیں گے. صرف مہینے کا روز کا 1 روپیہ امت نکالے صرف, اور مہینے کا 30 روپیہ نکالے, کیا نہیں بن سکتا؟ خرافات کے موقع پر 12 وفد آئے گا, خرافاتیں کریں گے. محرم پر جو ہے خرافاتیں کی, وہی اربوں خربوں روپے اس میں ضائع ہوتا ہے. اسی کی شاندار یونیورسٹیاں بن جائیں گی. اسکول خالی اسکول نہیں, کالجز بن جائیں گے, یونیورسٹیاں بن جائیں گی ہمارے اپنے پیسوں سے. کہیں چندہ کرنے کی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو فضول خرچیاں ہم کرتے ہیں. خیر بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے آج. تو اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. تو میرے نبی کی رحمت والی ذات سے بیٹی کو بھی حصہ ملا, اور میرے نبی کی رحمت والی ذات سے بیوی کو بھی حصہ ملا. فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو, اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہوں. جو کہا وہ خود پریکٹیکل کر کے دکھایا میرے نبی نے. کیا کہا؟ تم میں بہتر وہ نہیں جو تہجد پڑھنے والا ہو, لمبے لمبے سجدے کرنے والا ہو, اور لمبے لمبے خیرات کرنے والا ہو, اور لمبی لمبی تلاوتیں کرنے والا ہو, لمبے لمبے جبے پہننے والا ہو, پگڑی باندھنے والا ہو. یہ نہیں کہا. خیرکم لأہلی, تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو. بیوی جس کو مان لے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, خدا کی قسم وہ ولی بالکل ہے, یقیناً ہے. ورنہ ہم تو گھر میں جاتے ہیں جلاد بن جاتے ہیں, ظالم بن جاتے ہیں, جابر بن جاتے ہیں. کیوں یہ جائے گی کہاں؟ ہمارے پلے پہ پل یعنی ٹکڑوں پہ پل رہی ہے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کہاں جائے گی؟ تو ظلم ہو رہا ہے بہت سے گھروں میں. تو فرمایا کہ نہیں, خیرکم لیا. یہ عورت کو, بیوی کو اللہ کے نبی نے اپنی رحمت سے یہ مقام دیا کہ جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو وہ تم میں سب سے بہتر ہے. اور سنو, خالی میں گفتار کا غازی نہیں ہوں, صرف کہتا نہیں ہوں, عمل کر کے بتاتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں اپنے تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے نزدیک. پوچھ لینا جا کر,
9 بیویاں حیات تھیں، 11 بیویوں سے آپ نے نکاح کیا تھا، 2 کا تو انتقال ہو گیا تھا، 9 بیویوں کے نزدیک سب کا کام کرنا، بلکہ گھر کا کام کر دیا کرتے تھے آپ تو فرمایا خیرکم خیرکم، تو بیوی کو حصہ ملا. فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا سب کچھ سامان ہے، ہمارے فائدے کا سامان ہے. دنیا میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، کھانے پینے کی استعمال کی چیزیں، سب ہمارے فائدے کا سامان ہے. وخیر متاعها المرأة الصالحة، اور دنیا کی بہترین نفع کی چیز نیک بیوی ہے. دنیا کے اندر سب سے بہترین نفع کی چیز کون ہے؟ نیک بیوی ہے. جس کو نیک بیوی مل گئی اس کی دنیا جنت ہے. جنت تو جنت ہے ہی انشاءاللہ، دنیا اس کی جنت بن جائے گی. اور اگر بیوی اچھی نہیں ملی، المرأۃ الصالحہ، صالحہ نہیں ملی، تو زندگی بھی جہنم بن جائے گی. اور مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میرے نبی کی رحمت والی ذات سے بیوی کو بھی حصہ ملا. اور آگے بڑھیے، میرے نبی کے رحمت والی ذات سے چھوٹوں کو بھی حصہ ملا اور بڑوں کو بھی حصہ ملا. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہ کرے، شفقت بولتے ہیں اس کو لوگ، شفقت کے معنی نرمی کے ہے تو نرمی سے ادا کیا جائے گا لفظ، تشدید کے ساتھ شفقت نہیں تو تشدد ہو گیا اس کے اندر. تو جو ہمارے چھوٹوں پر نرمی نہ کرے، رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم اور ان کے حق کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں. فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. ہاں، بڑوں کے معاملے میں بڑوں سے مشورہ کیا کرو، ان کی رسپیکٹ کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو. کیوں؟ تم جہاں تک 20 سال کے بعد پہنچو گے، وہ 20 سال کا تجربہ 2 منٹ میں آپ کو سمجھا دیں گے. جس لائن کے اندر تمہارا مسئلہ ہے اٹکا ہوا، اس لائن کے بڑوں سے یعنی مشورہ کرو گے، تم کو برکت حاصل ہوگی. کیونکہ انہوں نے 20 سال 30 سال اس لائن میں 40 سال گزارا ہے. تم 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد اس لائن کے اندر مہارت حاصل کرو گے، تمہیں علم آئے گا، لیکن ان کا تجربہ، ان کا علم وہ 2 منٹ میں تم کو سمجھا دیں گے. 20 سال کا تجربہ کہ بھئی بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس میں یہ نقصان ہے، یہ نفع ہے، یہ کرنے والا یہ نہیں کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ میرے نبی کی رحمت والی ذات سے بڑوں کو بھی حصہ ملا. میرے نبی کی رحمت والی ذات سے علماء کو بھی حصہ ملا، جو علم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یعنی اتنا اونچا مقام، رحمت کی چادر ایسی ڈالی علماء پر کہ اپنا وارث بنا دیا، کہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہم درہم دینار اور روپے پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے. نحن معاشر الانبیاء لم نورث دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہم علم چھوڑ کر جاتے ہیں، علم کا وارث بناتے ہیں. تو فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث بن جائیں گے. یہ رحمت والی ذات سے علماء کو حصہ ملا. اور طالب علم، اسٹوڈنٹ کو بھی، جو دین کا علم سیکھنے والا ہے، دین کے علم کو طلب کرنے والا طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ودیارتی ہے، شاگرد ہے، اس کو بھی حصہ ملا رحمت والی ذات سے. فرمایا کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو علم کے طلب کرنے میں لگا ہوا ہے، جنت اس کے طلب میں لگی ہوئی ہے. واہ، پوری دنیا جنت کو طلب کرتی ہے اور جنت اس کو طلب کر رہی ہے. جو علم دین حاصل کرنے کے طلب میں لگا ہوا ہے، فرمانے جنت اس کی طلب میں لگی ہوئی ہے. کہہ رہی آ جا، کہاں ہے تو آ جا. آج پوری دنیا کے مسلمان جنت کو طلب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سب جنت کی طلب میں ہیں، اور جنت علم کے حاصل کرنے والے طالب علم کی طلب میں ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے علم حاصل کر رہا ہے تو طالب علم کو بھی حصہ ملا. اور میرے نبی کی رحمت والی ذات سے تاجر، دنیا کا کاروبار کرنے والا، اس کو بھی حصہ ملا. ہم سمجھتے ہیں کہ دین خالی نماز روزے کا نام ہے، کہ نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزہ رکھ لیا، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، حج کر لیا، بس یہی دین ہے. نہیں، زندگی کا ہر شعبہ دین ہے. یہ تو عبادات ہیں، یہ تو اس دین کا ایک شعبہ، ایک پارٹس ہوا. ورنہ دین کے اور شعبے ہیں، معاملات، معاشرت. معاملات مطلب لین دین، کاروبار. دنیا اپنی یعنی روٹی اور بوٹی کے لیے
اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے انسان جو بھی حلال اور کیا کہتے ہیں صحیح جاب اور محنتیں کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، جاب کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے کاروبار، تو وہ بھی معاملات ہے، وہ بھی دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا نہ ہو، وہ بھی دین بنے گا۔ تاجر کو بھی حصہ ملا نبی کی رحمت سے، میرے نبی کی رحمت سے تاجر اور بزنس مین کو بھی حصہ ملا۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار بزنس مین، کاروبار کرنے والا جو دنیا کا کاروبار کر رہا ہے، اپنے روٹی روزی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کاروبار کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کاروبار کیا، کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی نبیوں کے بازو میں اس کو بٹھایا جائے گا۔ سوچئے کتنا اونچا مقام ہے۔ کر رہا ہے دنیا کا کاروبار، اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، لیکن یہ کہا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، جو نبی نے، قرآن نے جو منع کیا، اللہ نے جو کہا ہے ویسے کروں گا، نبی نے جس طرح منع کیا وہ کام نہیں کروں گا، لون نہیں لوں گا کچھ بھی ہو جائے، لون نہیں لوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ ہیں ایسے مثالیں، اور آج تو حاجی صاحب، نمازی صاحب، پاجی صاحب بن چکے ہیں، بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے نمازی صاحب بھی پاجی صاحب بن چکے ہیں۔ پاجی تو لفظ کم بول رہا ہوں، حرام کے اندر پڑ رہے ہیں، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، لیکن اور ہزاروں لاکھوں تک آ رہے تھے، لیکن کہا کہ میں بھی کروڑوں میں کھیلنے والا بن جاؤں، تو ایک دکان تھی اب دو کیسے ہو جائیں، حالانکہ ایک دکان سے سب کچھ چل رہا تھا، معاملہ بچ رہا تھا، نفع ہو رہا تھا، زندگی شاندار عافیت سے گزر رہی تھی، لیکن میں بھی کروڑوں میں کھیلوں، 4 ویل 2 ویل پر کب تک رہوں گا، اور شاندار بنگلوز میرے ہونے چاہیے۔ تو آپ لون لے رہے ہیں، حلال راس نہیں آ رہا، حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ لون لینے کی کنڈیشنیں ہیں، مسئلہ کسی کو نہیں معلوم تو پوچھے آئے، اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے تو معلوم پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کے لیے لون لینا ناجائز اور حرام ہے، اس کی کچھ کنڈیشنیں ہیں، وہ مسئلہ جو آئے گا وہ اپنی کنڈیشن سامنے رکھے گا تو بتایا جائے گا، ورنہ عام ہر ایک کے لیے لون لینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کنڈیشنیں ہیں اپنی جگہ پر۔ لیکن لاکھوں آ رہے تھے، کروڑوں میں کیسے کھیلنے والا بن جاؤں، تو آپ حرام کی طرف چلا گیا۔ تو فرمایا کہ وہ نہیں، بلکہ سچا امانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، یہ تو تاجر کی بات تھی، وہ تو بیچارہ تاجر تو پھر بھی پیسے والا ہوتا ہے۔ ایک عام مزدوری کرنے والا مسلمان، ایک عام مسلمان جو روز کمانا، روز کھانے والا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں تو عام انسان ہوں، میں تو کوئی دیندار نہیں ہوں۔ سنیے، روز مزدوری کرنے والا، روزانہ کمانے والا اور روز کھانے والا، جس کا بیچارہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، لیکن حرام کی طرف نہیں جاتا وہ مسلمان۔ ہاں، بہت سے عام مسلمان جو مزدوری کرتے ہیں ان سے ملاقات کرو گا، عجیب و غریب ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ حرام نہیں، مولانا حرام نہیں چلے گا، ہم روز کمائیں گے، روز کھائیں گے۔ تو وہ بھی نبی کی رحمت سے بچ نہیں پایا، اس کو بھی نبی کی رحمت سے حصہ ملا۔ ایک صحابی آئے، آپ سے ملاقات کی، سلام کیا، مصافحہ کیا، آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، جب مصافحہ کیا تو ان کا ہاتھ بہت سخت تھا، کڑک تھا ایک دم۔ پوچھا کہ تمہارا ہاتھ اتنا سخت اور کڑک کیوں ہے؟ کہ اللہ کے رسول، میں مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا ہوں، پتھر وغیرہ توڑتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ میں گٹے پڑیں گے، ہاتھ سخت ہے اس لیے۔ تو فرمایا کہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ جب اس نے یہ کہا، ایک غریب صحابی نے، ایک مزدوری کرنے والے انسان نے جب یوں کہا، تو میرے نبی نے اس کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہا، چھوڑا نہیں، بہت دیر تک بھی پکڑے رہے، اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ تم نے اسی لیے تو حرام نہیں کیا، تم چاہتے تو 1 کے 10 کے 20 کے پھیرے میں، 100 کے 50 کے پھیرے میں اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ چیٹنگ اور یہ چیٹر سب کر سکتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول میں حرام نہیں کرنا چاہتا، حرام کاروبار کرنا چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور 10 کا 20 اور 20 کا 50 اور 100 اور 1000 بھی آ سکتا ہے، لیکن نہیں، میں حلال طریقے سے کماؤں گا، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو مزدوری کر رہا ہوں میں،
تو فرمایا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، ہاتھوں سے محنت کر کے کمانے والا اور کھانے والا اللہ کا محبوب ہے، اور بہت دیر تک اس کا ہاتھ آپ پکڑے رہے، یعنی خوشی کے مارے۔ میرے نبی کی رحمت والی ذات سے یتیم کو بھی حصہ ملا۔ یتیم جس کا وہ چھوٹا بچہ، وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لوگ اس کو ستاتے ہیں، اس کی طرف کوئی یعنی محبت کی نگاہ نہیں ڈالتا، لیکن فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ جس کے پلے میں کوئی یتیم بچہ آ گیا، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، چچا ہے، بھتیجا ہے، یا دادا ہے، پوتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، پوتا ہے، نابالغ ہے، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل جنت میں اس طرح ہوں گے، بالکل اپنے ساتھ۔ یہ تو بڑی بات ہے، پرورش کرنے میں خرچہ ہوتا ہے، کفالت کرنا پڑتا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک آدمی کچھ نہیں کر رہا لیکن یتیم بچہ ہے، محلے میں، گھر میں، اس کو محبت کی نگاہ سے، شفقت سے دیکھ کر اس کے سر پر جو ہے ہاتھ پھیر رہا ہے محبت سے کہ بیچارہ معصوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا باپ نہیں رہا، اور باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے، صرف سر پہ ہاتھ پھیر رہا، کچھ نہیں کر رہا، اس کو کھلا پلا نہیں رہا ہے، پھر بھی فرمایا سر کے اوپر جتنے بال ہیں اس کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ کبھی کیا ہم نے؟ لوگ تو خون چوستے ہیں کہ اس کا باپ نہیں، ستاؤ، 10 کام بتائیں گے تو 2 روپیہ دیں گے، 10 کام بتائیں گے تو 2 روپیہ اس کو دیں گے اٹھا کر کہ احسان کر رہے ہیں، اور اس سے 10 کی جگہ پر 200 کا کام لیں گے، خوب محنتیں کروائیں گے۔ یہ شفقت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ ارے نہیں کر سکتے محبت تو کم سے کم ظلم تو مت کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا باپ نہیں ہے بولنے والا، اس کا باپ ہوتا کسی کی مجال تھی اس سے اس طرح مزدوری کروا لے ہوئے، باپ نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ دے سکتے ہیں۔ خیر، تو یتیم کو بھی حصہ ملا۔ آخری بات، میرے نبی کی رحمت والی ذات سے غلاموں اور باندیوں کو، نوکروں کو بھی حصہ ملا۔ آج جو ہمارے ماتحت جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، غلام ہیں، یتیم ہیں، ان کے اوپر بھی نبی نے شفقت کا ہاتھ رکھا، ان کو بھی رحمت دی۔ کیا آخری وقت ہے میرے نبی کا، دنیا سے جانے کا وقت ہے، الفاظ برابر زبان سے نہیں نکل رہے تھے، جب کان لگا کر سنا گیا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا بھئی آخری وقت ہوتا ہے، جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، بہت سخت گھڑی ہوتی ہے، اس وقت انسان اپنوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے، ان سے بات کرنا چاہتا ہے، ان کو وصیت کرنا چاہتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، ان سے سلام کرنا چاہتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کو محبت ہے تو نماز سے۔ نیت کریں میرے بھائیو، اگر واقعی نبی سے محبت ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، اگر واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی کس کی فکر ہے؟ نماز کی۔ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ میرے بھائیوں، نیت کرو کم سے کم آج اس نبی کی اس چاہت پر کہ آخری وقت میں بھی وہ نماز کی تاکید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے، پانچوں نماز۔ ارے آمین تو بولو، ڈر لگ رہا ہے قبول ہو جائے گی تو پڑھنا پڑے گا۔ ارے اللہ جو ہے زندگیاں بدل دے گا، سنوار دے گا زندگیاں۔ تو فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اور کیا کرنا؟ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت یعنی غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ بالکل آخر میں فرمایا ہے وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں۔ اس زمانے میں غلام باندیا ہوتے تھے، آج نوکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے دکان پر، کارخانے میں، تو ان کا خیال رکھنا۔ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، اس کی دعا لگے گی، تمہارا کاروبار اچھا ہو جائے گا، اللہ تمہیں یعنی آرام اور راحت میں رکھے گا۔ اور مزدور کا خون چوسو گے، اس کی آہ لگے گی، وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، تمہارے دبا ہوا ہے، سمجھے، بول نہیں سکتا، لیکن آہ تو نکلے گی۔ اور مظلوم کی آہ سے بچو، ڈائریکٹ آسمان پہ پہنچتی ہے، وہ اس کی بد دعا ڈائریکٹ آسمان پہ پہنچتی ہے۔ ستیہ ناش، بہت سے سیٹ اسی لیے پریشان رہتے ہیں، جو لوگ اپنے مزدوروں کا خون چوستے ہیں، پھر پورا پیسہ نہیں دیتے، یا پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے کا نہیں بنا تھا مال، اتنے کا بنا تھا، یہ طے ہوا تھا، جھوٹ بولتے ہیں اور خون چوستے ہیں۔
اپنے مزدور اور اپنے نوکر کا وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے، کبھی خوشحالی نہیں دیکھ سکتے، کبھی بیوی پریشان، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا رحمت والا نبی اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اس نبی کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔